آدم سے نکلی ہے لائف یا کرشنا یا براہمن جو بھی ہے ایک سرٹن پرسن سے ایوالو ہوئی ہے لائف یا پھر سائنٹیفکلی فیکٹ ہے یہ، اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ؟ مذہبیوں کا دعویٰ ہے کہ مذہب سب جانتا ہے، سب ایکسپلین کر دیتا ہے۔ سائنس اس دعوے کو مان نہیں سکتی کیونکہ اس کے کام کرنے کا طریقہ اور طرح کا ہے۔ وہ کہتا ہے اگر دعویٰ ہے اور قابل ثبوت ہے تو ثبوت پیش کرو۔ ثبوت پیش مذہب نہیں کر سکتا۔ سر ایک کوشچن ہے، مذہب کہتا ہے کہ جتنے بھی انسان اس ٹائم پہ دنیا میں موجود ہیں یہ سارے ایک انسان سے نکلے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہندوازم میں ہو سکتا ہے وہ کرشنا ہو، اسلام میں آدم ہے۔ آج کل کی جو ماڈرن سائنس ہے یہ کہتی ہے کہ انسان جو ہے یہ ایوولوشن کا پورا پروسیس کے ذریعے اس حد تک اپنی اس شکل تک پہنچا ہے۔ ایوولوشن سے یہ مراد ہے جیسے ایک سنگل سیل پانی سے لائف سٹارٹ ہوئی ہے اس کی، سنگل سیل پھر آگے ملٹی سیلولر میں بنا، پھر آگے ٹیٹراپوڈز ریڑھ کی ہڈی والے سے آگے پھر کافی ساری جنریشن چلتی اسپیشیز چلتی ایپس تک پہنچی، ایپس سے پھر آگے کافی سارے انسانوں کی اور شکلیں تھیں ان کو انہوں نے ڈفرنٹ نام دیے ہیں، لیکن ڈفرنٹ اسپیشیز ہے جو ڈفرنٹ اسپیشیز ختم ہو کے آج جو انسانوں کی بچ رہی ہے وہ یہ والی ہے جو کرنٹ اسپیشیز اس ٹائم پہ جی رہی ہے۔ پہلے ہومو ایریکٹس تھی، ہومو ہیبیلس تھی، آئی تھنک اس طرح کی کافی ساری اسپیشیز اور بھی تھی، لیکن جو بچ رہ گئی ہے وہ آج کل کی ہماری کرنٹ اسپیشی ہے، اس کا نام بھی سرٹن ہے ہومو سیپینس۔ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ؟ آدم سے نکلی ہے لائف یا کرشنا یا براہمن جو بھی ہے ایک سرٹن پرسن سے ایوالو ہوئی ہے لائف یا پھر سائنٹیفکلی فیکٹ ہے یہ؟ سائنس یہ کہتی ہے کہ یہ چیز ہمارے پاس کے باقاعدہ پروفس ہیں، سائنس تو پروف پہ چلتی ہے، وہ کسی کہانی پہ نہیں چلتی۔ بنیادی طور پہ جو دیکھا جائے نا، اگر آئی ایم ناٹ اے سائنٹیفک پرسن، یہ بیسک بات ہے۔ سائنس جس میتھڈولوجی سے ریسرچ کرتی ہے اس طریقے سے میں نے ریسرچ نہیں کر رکھا ہے۔ سرٹن معلومات جو عام ڈومین میں آ جاتی ہے، لازم بات ہے جیسے آپ تک پہنچی ویسے مجھ تک بھی پہنچی۔ میں جو بنیادی طور پہ بات کرتا ہوں نا، وہ بات کرتا ہوں اس انسان کی جو موجود ہے، جو اس زندگی کے تجربے کو پرسیو کر پا رہا ہے۔ میرا خیال ہے جو فوکس آف ڈیبیٹ ہونا چاہیے نا، آپ ایوولوشن کے نتیجے میں دنیا میں آئے ہیں یا آپ ایک سرٹن پوائنٹ سے، جیسے مذہب کی کہانیاں ہوتی ہیں اس کے مطابق ایک دم سے وجود میں آئے ہیں۔ ان سوالوں کے میں کہتا ہوں جواب مل بھی جائیں، دنیا میں کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو ایوولوشن کو بالکل سچ مانتے ہیں، تو ایک طرح سے انہیں جواب مل گیا، انہوں نے سچ جو مان لیا تو انہیں جواب مل گیا کہ ہاں آدمی انسان ایسے وجود میں آیا۔ ان کی زندگی کے تجربے اور ان لوگوں کے زندگی کے تجربے میں کیا فرق ہے جو اس بات کو یا ایوولوشن کو نہیں مانتے ہیں؟ زندگی کے تجربے کے حوالے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ جیسے میں اپنی ویڈیوز میں بھی ایک بات کہا کرتا ہوں، ایک بندہ ہے جو خدا کو ماننے کا دعویٰ کر رہا ہے اور ایک بندہ ہے جو خدا کا انکار کر رہا ہے۔ دونوں کی زندگی کے تجربے کو نا عکاس ہونا چاہیے، ریفلیکٹ کرنا چاہیے دونوں کی زندگی کے تجربے میں فرق کیا ہے۔ ون ہو از بلیونگ ان گاڈ اینڈ ون ہو از ناٹ، ان دونوں کی زندگیوں کو دیکھیں تو فرق کم نظر آتا ہے۔ الٹیمیٹلی اس کا جواب تو ایک سائنٹیفک مائنڈ یا اگر مذہبی پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو کوئی مذہبی اسکالر دے سکتا ہے، لیکن وہ جواب تشفی بخش ہوگا؟ آج تک کی ڈیبیٹ تو یہی بتاتی ہے کہ نہیں۔ سوال ہے نا، جو سوال کی نیچر پر غور کریں۔ ہر سوال کئی سوالوں میں ڈھلتا ہے، کبھی جواب میں نہیں ڈھلتا۔ آپ کو اگر مل جائے نا جواب کہ ایوولوشن کے نتیجے میں ہم آئے ہیں، اس سے آپ کے سوال رک جائیں گے۔ کیا انسان کے سوال رکے ہیں؟ ڈارون کے بعد کیا سوالوں کا سلسلہ رک گیا ہے؟ آج بھی اٹھائے جا رہے ہیں۔ اس میں ایک یہ چیز آئی تھی نا کہ سوال رکے یا نہ رکے، لیکن انسان کو اپنی انڈرسٹینڈنگ بہتر ہوتی ہے کہ اچھا اس کو یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ میں کوئی کہانی نہیں ہوں،
میں ایک فیکٹ کے ذریعے ہی یہاں پہ میں پڑھتا ہوں. اسی طرف آ رہا ہوں. بے شک وہ فیکٹ بھی نیچر نہیں دیا ہے. ہاں میں اسی طرف آ رہا ہوں. اچھا اب اگر میں اپنی زندگی کو دیکھوں نا تو اس میں ایوولوشن نظر آتا ہے. یعنی کہ ایک بڑے پکچر میں، یہ ایک چھوٹی پکچر ایز میں بھی تو موجود ہوں نا. وہ جو انسان پہ گزری وہ کسی نہ کسی طریقے سے میرے اندر موجود تو ہے. وہ ریکارڈ کا حصہ ہے، میرے ڈی این اے کا حصہ ہے. اور میرا جو ایوولوشن ہے وہ مجھے سامنے نظر آتا ہے. مجھے پتہ ہے میں بچہ تھا، میں لڑکا تھا، میں جوان ہوا، ادھیڑ عمر ہوئی. مطلب وہ سارے کا سارا سفر تو سامنے ہی ہے. سو ایوولوشن نظر آ رہا ہے. جہاں تک آپ کی دوسری بات کا تعلق ہے، کہانی، وہ کہانی بھی مجھے اپنے اندر نظر آتی ہے کہ میں کسی بھی سرٹن پوائنٹ آف ٹائم پہ آنکھ بند کرتا ہوں تو اپنا ایک الگ سے جنم ہوتا وجود دیکھتا ہوں، اپنی حالت کو بدلتا ہوا دیکھتا ہوں. تو بجائے اس کے کہ ہم کسی ایک کو سچ ثابت کرتے پھریں اور انرجیز ضائع کرتے پھریں، ہم دونوں کو مان کیوں نہیں لیتے؟ ایک وقت، ایک پوائنٹ آپ پر آیا، کوئی سرٹن اچیومنٹ، کوئی سرٹن حادثہ، اور اچانک آپ ایک نئے شخص کے طور پر وجود میں آ جاتے ہیں. یہ اچانک ہی ایک نئے آدمی کا وجود ہوا نا، جنم ہوا. یا جیسے میں کہتا ہوں انلائٹنمنٹ کے تجربے کو جیسے ہی آپ نے ٹچ کیا، آپ ایک نئے انسان ہیں. اچانک فرام نو ویئر آپ ایک مختلف انسان کے طور پر وجود میں آ گئے. اچھا ایوولوشن بھی آپ خود دیکھتے ہیں کہ آپ پیدا ہوئے بچے تھے، پھر بڑھتے 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 گئے. تو ایوولوشن اور جو مذہبی متھ ہے اباؤٹ ایگزسٹنس آف ہیومنس، یہ دونوں کہانیاں اگر آپ انڈیویجولی اپنے لائف سائیکل کو ہی دیکھ لیں نا تو دونوں سچ ہوتی ثابت ہوتی ہیں، سچ ہوتی نظر آتی ہیں. یہ تو زندگی کو پرکھنے کا نا بہترین ٹول جو ہو سکتا ہے وہ میں ہو سکتا ہوں، نہ کہ وہ انفارمیشنز جو ہسٹری کے تسلسل کے ذریعے سے مجھ تک پہنچ رہی ہیں. ہاں وہ انفارمیشن آپ کی ہیلپ کر سکتی ہیں when you are sitting and analyzing yourself، تو وہ سارے کا سارا ڈیٹا کام آ رہا ہوتا ہے. تو اس حوالے سے دیکھیں تو ناٹ سائنٹیفکلی، دس از ناٹ اے سائنٹیفک ڈیبیٹ. بیسیکلی ہم اسے سائنٹیفکلی پروو نہیں کر سکتے، نہ کرنا چاہتے، نہ ہمارا یہ مقصد ہے. لیکن چونکہ ایک فینومینا موجود ہے، لوگوں کے ذہن میں یہ سوال موجود ہے تو ان کو بیس بنائی جا سکتی ہے. الٹیمیٹ چیز ایک ہی رہتی ہے کہ آپ اس پوری کائنات کے ایک ایک فینومینا کو نہیں سمجھ سکتے. جو ایک چیز سمجھی جا سکتی ہے وہ ہوں میں. ایک محل ہے، اس پورے محل کو سمجھنا ہونا تو اس کی ایک اینٹ کو سمجھ لینا کافی ہے. اور کون سی اینٹ کو آپ سمجھیں گے؟ جو آپ سے کلوزسٹ ہے، جو آپ کے قریب ترین ہے، which is you yourself. جب آپ اس ایگزسٹنس کو، فزیکل اور مینٹل وجود کو پرکھنے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں نا، جب آپ ایک اینٹ کو سمجھ لیتے ہیں نا تو پورا محل سمجھ میں آ جاتا ہے، کیونکہ پورا محل انہی اینٹوں سے مل کر بنا ہوا ہے. ہر اینٹ جو ہے نا وہ اسی طرح کی ایک اینٹ ہے. تو اگر آپ اپنا سفر دیکھ پاتے ہیں نا، اگر آپ اپنے ساتھ بیٹھ پاتے ہیں تو ایوولوشن یا حادثاتی وجود، یہ دونوں کہانیاں آپ اپنے اندر سولو کر سکتے ہیں. باقی فار ڈیبیٹ ہو رہی ہے صدیوں سے اور غالباً کئی صدیوں تک جاری بھی رہے حادثاتی گی. وجود میں پھر یہ مسئلے آتے ہیں. ٹھیک ہے وجود تو آپ کو حادثاتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن ایک بندے سے نکلا ہوا یا ایک پرسن سے نکلا ہوا، اس میں ایشوز کئی طرح کے یہ آتے ہیں. پھر لوگ کئی طرح کی اس میں اور کہانیاں بھی ڈال دیتے ہیں، جیسے فرشتے یا شیطان ایگزسٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اب سائنس ان چیزوں کو نہیں مانتی، وہ کہتی ہے جس چیز کو ہم نے نہیں دیکھا وہ چیز ایگزسٹ نہیں کرتی ہمارے لیے، وہ سیدھا سیدھا ڈینائی کر دیتی ہے. جبکہ دوسری طرف مذہب اس چیز کو ڈینائی نہیں کرتا، وہ ایکسیپٹ کرتا ہے. ہاں کہیں نہ کہیں آج کل کے جو مذہبی لوگ ہیں وہ اس چیز کو ضرور ڈینائی کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں سائنس کہتی ہے کہ ہم اس چیز کو نہیں جانتے تو ہم اس کے بارے میں کہہ نہیں سکتے کچھ. ہو سکتا ہے وہ ایگزسٹ کرتا ہو سکتا ہے نہ کرتا ہو، لیکن مذہبی لوگ ایک چیز کو بنا انڈرسٹینڈ کیے، بنا جانے اس چیز کو مان لیتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں، سائنس بھی کچھ مانتی ہی ہے اور وہ بھی بنا جانے ہی مانتی ہے.
جاننے کا واقعہ جو ہوتا ہے نا وہ ایکسپلین ہی کم ہوتا ہے. جیسے میں کہتا ہوں نا کہ ایک تجربہ ہے آپ پہ بیتا, یو آر دا ڈائریکٹ وٹنس, آپ اسے جانتے ہیں, اب آپ اسے بتانا شروع کرتے ہیں. جیسے ہی بتانا شروع کرتے ہیں نا وہ جھوٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اب یہ دعویٰ سائنس کرے, یہ دعویٰ مذہب کرے, یہ سائنس کے ساتھ بھی ہوا ہے, سائنسی نظریات کے ساتھ بھی ہوا ہے, یہ مذہبی نظریات کے ساتھ بھی ہوا ہے. بیسک جو نیچر ہے نا, سائنس کی نیچر یہ ہے کہ وہ چیزوں کو جان لینے کا دعویٰ رکھتی ہے. وہ جن چیزوں کے بارے میں نہیں بھی جانتی ان کے بارے میں بھی شور ہے کہ ہم اس کے بارے میں ایک ٹائم آئے گا جان لیں گے. جان لینا بیسیکلی کام کیا کرتا ہے؟ جان لینا آپ کی حیرت کو مٹا دیتا ہے. سائنس اس مسٹری کو مٹا دینا چاہتی ہے. وہ جو نہ جاننے کی ڈومین ہے نا اس کو جاننے کی ڈومین میں بدلنے کی کوشش کرتی رہتی ہے مسلسل. دوسری طرف مذہب جو ہے نا اس مسٹری کو مینٹین رکھتا ہے. وہ جو حیرت ہے نا, حیرت بیسیکلی زندگی کی بیسک نیچر ہے, بنیادی نیچر. جس وقت آپ کے اندر میں سے حیرت ختم ہوتی ہے نا, آپ ایک ہیبیچول لیونگ شروع کرتے ہیں نا, اس وقت آپ کی زندگی اس زندگی کو میں کہتا ہوں مائنڈ ڈومینیٹڈ ایگوئک لائف. اس میں بوریت بھی ہوتی ہے, اس میں تھکن بھی ہوتی ہے. جب تک آپ میں حیرت کا پہلو ہے نا, تو مذہب جو ہے نا وہ انسان کی اس کریکٹرسٹکس کو بخوبی جانتا ہے. سو وہ ایک ایسی کہانی آپ کو دیتا ہے کہ جو جس کے حوالے سے آپ کی حیرت کبھی ختم نہیں ہوگی. سائنس ایک وقت آئے گا اپنی ساری حیرتیں ڈسکور کر لے گی اور تب وہ بورنگ ہونا شروع ہو جائے گی. سائنس کو یوں سمجھو کہ سائنس چیزوں کو جان لینے کی کوشش کا نام ہے. لیکن اس سے کہیں نہ کہیں ہمیں بینیفٹ بھی تو ہوتا ہے نا. ہم نے جانا کہ لکڑی کیسے کام کرتی ہے, لکڑی سے کیا کیا یوز ہیں. ہم نے اسے ٹیبل بنائی, کرسی بنائی, ہم نے یہ دھاگے سے کپڑے بنائے. بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں ہے, سائنس نے آپ کی مدد کی ہے. آپ اس وقت اگر سپیریئر سپیشی کہلائے جا رہے ہیں تو اس کے پیچھے بنیادی طور پر سائنس ہی کا رول ہے, اس بات میں کوئی فرق نہیں. مذہب کہہ رہا ہے زندگی کے تجربے کی بابت. آپ کہتے ہو آپ نے دنیا کو ایجادات سے, دریافتوں سے بھر دیا, نو ڈاؤٹ. وہ سفر جو 1 سال میں ہوتا تھا اب آپ 1 پل میں کر لیتے ہیں. جہاز میں بیٹھے اور آپ 1000 میل آگے اتر گئے. وہ 1000 میل ادروائز آپ کو طے کرنے کے لیے کم از کم کچھ سال ایک چاہیے تھا, 6 مہینے چاہیے تھی, جتنا بھی عرصہ چاہیے تھا وہ ایک لمبا تھا. اچھا آپ نے کہیں تک کوئی بات پہنچانی ہو تو سائنس آپ کو موبائل ہاتھ میں پکڑاتی ہے, کہتی ہے جی رابطہ کر لیں. ادروائز آپ نے امریکہ میں کسی کو میسج بھیجنا ہوتا تھا تو فزیکلی کسی نے جانا تھا اور وہ پیغام پہنچانا تھا. تو اس نے آپ کو سہولتیں تو دی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. اب اگلا سوال بھی کریں نا, ان سہولتوں کے نتیجے میں آپ کا جو تجربہ ہے, زندگی کا تجربہ, وہ خوشگوار ہوا ہے؟ بدقسمتی سے ایسا نہیں ہے. اس وقت جو انسان موجود ہے نا, یہ دنیا تاریخ انسانی کا سکھی ترین آدمی ہے. ایجادات کے حوالے سے, سہولتوں کے حوالے سے, تعیشات کے حوالے سے, بٹ زندگی کے تجربے کے حوالے سے مینٹلی اسے پرکھیں تو آج کا انسان تاریخ کا سب سے دکھی انسان ہے, انزائٹک انسان ہے, ڈپریسو انسان ہے. اب مجھے یہ بتائیں, مجھے کیا فائدہ ہے آپ کی ان ایجادات کا جس نے میری زندگی کے تجربے کو اور گھنونا کر دیا ہے؟ آئی واز مور پیسفل آج سے 500-600 سال پہلے, جب میرے پاس ڈسٹریکشنز کم سے کم تھیں. ان انفارمیشن اور کمیونیکیشنز کے ذرائع کی وجہ سے میری انفارمیشنز, معلومات محدود تھی. معلومات محدود ہوں تو دماغ میں تھاٹس کم بنتے ہیں, دماغ میں تھاٹس کم ہوں تو ڈیزائرز کم پیدا ہوتی ہیں, ڈیزائرز کم ہوں تو آپ کی جو ڈیزائرز ٹوٹنے کی شرح ہے وہ بھی کم رہتی ہے, اور ڈیزائر ٹوٹنے سے جو دکھ کریٹ ہوتا ہے
وہ دکھ بھی آپ کم فیل کرتے ہیں. اصل چیز کیا ہونی چاہیے؟ آپ پر بیت رہا زندگی کا تجربہ یا آپ کے ارد گرد موجود اشیاء کا ماڈرن ہو جانا، زیادہ ہو جانا؟ اصل چیز کیا رہنی چاہیے؟ یہ ایک بیسک سوال ہے. وہ جو اصل چیز ہے نا، مذہب اس کی بات کرتا ہے. مذہب کہتا ہے عبادت کی بات، مذہب کرتا ہے میڈیٹیشن کی بات، مراقبے کی بات، اپنے ساتھ بیٹھنے کی بات. یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں سے آپ اپنی زندگی، اپنی بیت رہے تجربے کو ایکسپلور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کا رول اپنا ہے، اس کا رول اپنا ہے. اس کمپیئر میں پڑھنا نہیں چاہیے. یہ کمپیئر ہوتا کیوں ہے؟ یہ بیسیکلی ایک دعوے پر ہے. مذہبیوں کا دعویٰ ہے کہ مذہب سب جانتا ہے، سب ایکسپلین کر دیتا ہے. سائنس اس دعوے کو مان نہیں سکتی کیونکہ اس کے کام کرنے کا طریقہ اور طرح کا ہے. وہ کہتا ہے اگر دعویٰ ہے اور قابل ثبوت ہے تو ثبوت پیش کرو. ثبوت پیش مذہب نہیں کر سکتا کیونکہ مذہب انفرادی واردات ہے. یہ آبجیکٹو ہے ہی نہیں، یہ پرسنل ہے، یہ سبجیکٹو تجربہ ہے. یہ آپ پر بیتی اکلوتی الگ حقیقت ہے. ہو سکتا ہے وہ پوری دنیا کے لیے وجود ہی نہ رکھتی ہو. ایک صوفی میڈیٹیشن کی حالت میں جس چیز کو فیل کرتا ہوگا اس کو وہ کیسے ایکسپلین کرے؟ کیا ٹول ہے؟ ایک اس کو یوں دیکھیں، ایک بندہ سیکاڈیلک ڈرگ ایکسپیرینس کرتا ہے، میجک مشروم، LSD، XYZ کوئی بھی چیز. وہ جو چیز تجربہ کرتا ہے، میٹر اسے جس طرح نظر آتا ہے ویسے تو نہیں ہے. آوازیں جس طرح سے سنائی دیتی ہیں ویسے نہیں ہیں. ثبوت کیسے دو گے؟ حالانکہ میجک مشروم ہو یا LSD ہو، یہ سائنٹیفک فینومینا ہے. سائنس نے بتایا نا کہ اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں، ایسی ڈرگز ہیں جو آپ پر ایک ہالوسینیٹنگ کیفیت طاری کرتی ہیں. اب وہ جو چیز ہے وہ سائنٹیفک ہے، جو اس کے نتیجے میں آپ کو ایکسپیرینس ہو رہا ہے وہ پرسنل ہے. اگر آپ اس اپروچ کے ساتھ جائیں تو دونوں کی گنجائش بن جاتی ہے آپ کی زندگی میں، سائنس کی بھی اور پرسنل تجربے کی بھی، جسے آپ مذہبی تجربہ کہتے ہو. ان دونوں کے درمیان جنگ ہے ہی نہیں. دونوں کا فیلڈ ہی الگ ہے. ایک آبجیکٹو وے ٹوورڈز ریئلٹی ہے، معروضی طریقہ، 2+2=4 کا طریقہ، انٹلیکچوئل طریقہ. ایک سبجیکٹو طریقہ ہے. یہاں پہ ایک ایشو ہے کہ ایک چیز کو بنا انڈرسٹینڈنگ کے مان بھی لینا، یہ بھی تو اسٹوپڈیٹی ہے نا، بے وقوفی ہے. آپ ایک چیز کے بارے میں جانتے ہی نہیں، آپ پوری دنیا کہتی ہے خدا ہے خدا ہے، آپ نے نہیں دیکھا، آپ کہتے ہو آپ کے لیے نہیں ہے. ہاں، آپ اس کو اس طرح سے مان سکتے ہو کہ وہ ایگزسٹ کرتا ہے کہ یہ آپ کے سامنے کریشن ہے. یہ کریشن انسان کی ہوئی تو نہیں ہے، درخت انسان نے نہیں بنایا. یہ بیج سے درخت کیسے بننا ہے یہ انسان نے نہیں کیا. ہاں، انسان نے محل کھڑے کر دیے، سارا کچھ کیا، جہاز بنا دیے، کشتیاں بنا دی، فون بنا دیے، ٹیکنالوجی بنا دی، ان مٹیریل کو یوز کر کے کیا، لیکن وہ انسان نے خود کیا نہیں ہے. مذہب میں نا کئی طرح کے لوگ نا کہانیاں مان لیتے ہیں بنا ان کو جانے. یہ بھی تو ایک طرح کی بے وقوفی ہے. اب بنا جانے دیکھ لینا تو ایک الگ چیز ہے. دیکھ لینا، قدرت کو دیکھ لینا، یہ ایک چیز ہے، ٹھیک ہے، نظر آتی ہے، پتہ ہے کہ کوئی نہ کوئی چیز ہوگی، میں اس کے بارے میں ابھی نہیں جانتا، ٹھیک ہے. لیکن اگر میں کہوں کہ بھئی فرشتے بھی ہیں، ابلیس بھی ہے، دجال بھی ہے، کرشنا بھی ہے، ٹھیک ہے، برہمن بھی ہوگا کوئی. اچھا، میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں. جسے آپ کہہ رہے ہیں نا کہ مذہب کہانیاں دیتا ہے اور لوگ اس سے بغیر جانے مان لیتے ہیں. اگر میں کہوں کہ سائنس کہانیاں دیتی ہے اور لوگ اسے بغیر جانے مان لیتے ہیں، تو آپ مجھے بتائیں، کیا آپ نے کبھی انڈیویجول ہیومن سیل دیکھا ہے؟ کیا آپ نے انڈیویجولی ایٹم دیکھا ہے، الیکٹرون دیکھا ہے، پروٹون دیکھا ہے؟ سائنٹسٹ کہتے ہیں انہوں نے دریافت کہ کیا انہوں نے دیکھا ہے. میں نے خود تو نہیں دیکھا. آپ نے خود نہیں دیکھا تو آپ نے ایک کہانی کو مانا ہی ہے. جاننے کا مطلب تو یہ ہوتا نا کہ خوربین کے سامنے آپ کو بٹھایا جاتا، ہیومن سیل کو آپ دیکھ پاتے، میٹر کو اور اس کے ایٹمز کو آپ دیکھ پاتے، تو یہ ہے جاننے کی بات. اب بھی یہ مانی ہوئی ایک بات ہے، لیکن آبجیکٹو نظر آ رہی ہے، سمجھ آتی ہے کہ ہاں یار ایسا ہوتا ہے. ہمیں مظاہر نظر آتے ہیں، یار انہوں نے اس کی بیس پر بجلی بنائی ہے،
اس کی بیس پر انہوں نے ڈرگز بنائی ہیں, دوائیاں بنائی ہیں. بات تو سمجھ آ رہی ہے, سامنے کی حقیقت ہے نا. ٹیکنالوجی جتنی ایوالو ہو رہی ہے ٹیکنالوجی ہے, اتنے مظاہر ہیں کہ آپ کو اس پہ شک ہی نہیں اٹھتا. آپ ایک دور میں جی رہے ہیں. مزے کی بات ہے کہ یہی ٹیکنالوجی آپ آج سے 1000 سال پیچھے لے کے جائیں, ٹیکنالوجی بھی ان کے سامنے رکھ دیں اور انہیں کہیں کہ یوں 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 ہے. الیکٹران ہوتا ہے, پروٹون ہوتا ہے, نیوٹرون ہوتا ہے, ہیومن باڈی میں سیلز ہوتے ہیں, سیلز کے اندر ایک پوری کائنات ہے, گولجی کمپلیکس ہے, مائٹوکونڈریا اور پتہ نہیں کیا کیا ہے, تو وہ نہ مانتے. مظاہر بھی سامنے رکھتے پھر بھی نہ مانتے. آپ چونکہ ایولوٹ ہوئے ہیں, آپ نے ان چیزوں کے ساتھ, سائنس آپ کے ساتھ بڑھی ہے, آپ کا ایک طرف کانشیسنس کا لیول اسی طرح اٹھتا گیا ہے اور سائنس اسی طرح آپ نے معلومات ایڈ کرتی گئی ہے. کہانی میں کہیں کوئی رخنا محسوس نہیں ہوتا. سو آپ کو لگتی ہے لاجیکل, آبجیکٹو. ٹھیک ہے. اچھا, اب یہی تجربہ ہے, ایک نبی غار ہرا میں بیٹھا ہے, اس سے تجربہ ہوتا ہے, وہ اس پہ بیتا ہوا تجربہ ہے, وہ آ کے اس کو پروپیگیٹ کرتا ہے, اس کی تبلیغ کرتا ہے, وہ لوگوں کو سمجھاتا ہے خدا ہے, جنت ہے, جہنم ہے, فرشتے ہیں, فلاں 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 چیز ہے. اچھا, اس حوالے سے, اس مذہبی تجربے کے حوالے سے لوگوں کا جو کانشیسنس تھا وہ بلڈ کیا, لوگ ارد گرد اکٹھے ہوتے گئے, اور وہ لوگ جو نبیوں کے دور کے لوگ تھے یا ان کے کچھ عرصہ بعد کے دور تھے, ان کا ان کہانیوں پر یقین بالکل ویسا ہی تھا جیسا سائنس پر آج آپ کا یقین ہے. کیا ہوا کہ وہ جو کانشیسنس ڈیولپ کیا گیا تھا نا ان کے دور میں, وہ آہستہ آہستہ ماند پڑتا گیا. لوگ اپنے ساتھ بیٹھنے کی بجائے سوسائٹی کے ساتھ زیادہ انوالو ہونا شروع ہو گئے, خاموشی کی بجائے لفظوں کے ساتھ زیادہ ڈیل کرنا شروع کر دیا. تو وہ جسے مذہبی تجربہ کہتے ہیں, جسے نماز کہتے ہیں, جسے میڈیٹیشن کہتے ہیں, وہ لوگوں کی زندگیوں سے نا وہ تجربہ کسی نہ کسی طریقے سے نکلتا گیا. تو اب کیا لگتا ہے کہ ایک کہانی لگتی ہے سچی, آبجیکٹو. کیوں؟ کیونکہ اس کے مظاہر بھی آپ کے سامنے ہیں اور اس حساب سے آپ نے اپنا شعور بھی ڈیولپ کیا ہوا ہے, آپ کے پاس انفارمیشن بھی ہے, مظاہر بھی ہے. دوسری جو کہانی ہے وہ لگتی ہے کہانی. کیوں؟ کیونکہ ایک تو وہ سبجیکٹو ہے, وہ اس میں حیرت کا, مذہبی تجربے میں حیرت کا پہلو کبھی نہیں مٹے گا. مذہبی تجربہ جس پر بیتا ہو نا, روحانی واردات جس پر گزری ہو, وہ ساری کی ساری بھی ایکسپلین کر. میں کہتا ہوں سائیکیڈیلک ٹرپ پر ایک واقعہ جو آپ کے ساتھ بیتتا ہے, اس واقعے کو آپ پوری طرح ایکسپلین نہیں کر سکتے. اس کو تو خیر 2 منٹ میں ہی ایکسپلین نہیں کیا جاتا. مطلب وہی ہے کہ وہ تجربہ ایکسپلین نہیں ہو سکتا کیونکہ ٹوٹلی سبجیکٹو ہے, آپ پر بیتی ہوئی بات ہے. اس کے حوالے سے ارد گرد معاشرے کا شعور نہیں ہے. معاشرے ارد گرد بیٹھے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کوئی ایسی ڈائمنشن ہو سکتی ہے کہ when you feel yourself bodiless, when you feel yourself mindless, when you feel that there is only one thing, اور میں اس one thing کا پارٹ ہوں, آپ اس وحدت کو ٹچ کر کے آتے ہو. سائیکیڈیلک ایکسپیرینس یہی ہے نا, سائیکیڈیلک ٹرپ, کہ آپ اس ون نیس کے قریب ترین پوائنٹ سے ہو کے واپس آ جاتے ہو. اب آپ اسے بتانے لگو تو وہ کہاں نہیں لگے گا. ان دونوں کہانیوں میں بیسیکلی یہ دونوں کہانیاں ہیں. ایک کے حوالے سے بیک گراؤنڈ تیار ہوا ہے کہ آبجیکٹو مائنڈ ہے, مائنڈ ہم ساری زندگی کا اپنا تجربہ جو ہے وہ مائنڈ کے ذریعے سے کر رہے ہیں, اور مائنڈ کو یہ چیز 2 + 2 = 4 کی طرح سمجھ میں آتی ہے. جو اسپرچول تجربہ ہے وہ سمجھ میں نہیں آتا. کیوں؟ کیونکہ بیک گراؤنڈ تیار نہیں ہے. اگر اسی معاشرے میں بہت سے لوگ, جیسے ابھی ٹرینڈ چلا ہوا ہے میڈیٹیشنز کا, مراقبے کا, لوگ جان پا رہے ہیں کہ ہمیں اس شور سے نجات کا کوئی رستہ ڈھونڈنا چاہیے. یقین کریں کہ اگر یہی معاشرہ تھوڑا سا ڈیولپ کرتا ہے, ایک کانشیسنس اس حوالے سے ڈیولپ ہوتی ہے, لوگ پرسنل اور سبجیکٹو تجربوں کی طرف جاتے ہیں اور ان کی اہمیت کو سمجھنا شروع ہوتے ہیں, تو آپ کو یہ جو سائنس کی کہانی ہے نا, اس کو ثابت کرنا مصیبت پڑ جائے گا. وہ جو ابھی لگتی ہے صاف اور سیدھی, کیوں؟ کیونکہ بیک گراؤنڈ ہے, پورے کا پورا تسلسل موجود ہے, وہ آپ کو سمجھنی اور سمجھانی بہت مشکل ہو جائے گی. تو یہ یوں نہیں ہے کہ کون سا پوائنٹ آف ویو ٹورڈز لائف درست ہے, آبجیکٹو یا سبجیکٹو. یہ بیسیکلی یوں ہے کہ ہر دور جو ہوتا ہے نا, وہ ایک قسم کے شعور کو
قبول کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، وہ سمجھنا اور سمجھانا آسان ہو جاتا ہے۔ یہ وہ دور ہے جسے آپ کہہ سکتے ہو سائنٹیفک ایج، آبجیکٹو ریزننگ کا دور۔ تو یہاں آپ کو سائنس کی کہانی زیادہ ریزنیبل لگتی ہے، لیکن مذہب کی کہانی ریزنیبل رہی ہوگی تبھی تو مذہب اتنے عرصے سے چل رہا ہے، اتنے عرصے سے لوگوں کی زندگیوں میں ایک رول پلے کر رہا ہے، آپ کے کلچر کو طے کر رہا ہے، آپ کے فیملی سسٹم کو طے کر رہا ہے، آپ کی اخلاقی قدروں کو طے کر رہا ہے۔ اچھا برا اس میں نہیں پڑھتے ہم نا، لیکن اس نے کیا ہے یا نہیں کیا؟ کیا آپ تو کے ہے اس نے۔ سوچنے کے طریقوں سے لے کر، آپ کے کھانے پینے کے طریقوں سے لے کر، چلنے اٹھنے بیٹھنے، سماجی معاشی سیاسی زندگی کو طے کرنے کے طریقوں کے حوالے سے ہر جگہ اس کا دخل اندازی ہوئی ہے۔ تو کیوں ہوئی ہے؟ آپ نے الاؤ کیا ہے نا اس کسی کو حد ایک تک۔ سینس میں یہ بھی کہتے ہیں کہ اس ٹائم پہ لوگ اس طرح کے جاہل تھے کہ زندہ لڑکیوں کو جلا رہے تھے، ٹھیک ہے، دفنا دیتے تھے زندہ لڑکیوں کو، بلا وجہ جنگ لڑ رہے تھے۔ حالانکہ آج کا انسان بھی لڑتا ہے مگر اس لیول پہ نہیں ہوتی ہے، آج کل جنگیں جو ہیں اس مقابلے میں بہت کم ہوتی ہیں، ہاں مگر نہیں، یہ اس کو اس کی وجہ سے یہ سارے طریقے بتائے گئے کہ اچھا بھی شادی نہیں کرو، یہ طریقے سے رہو، یہ طریقہ بیٹھنے کا، یہ چلنے کا طریقہ ہے، اس نہیں، طریقے سے بالکل زندگی بالکل گزارو۔ بالکل سمجھ میں آیا پوائنٹ آپ کا، لیکن سوال یہ ہے کہ اس دور کے مسائل تھے، بلا شبہ مسائل تھے، یہ جو آپ نے کہا لڑکیوں کو زندہ جلا دینا یا سماجی دباؤ پریشر، جو بھی سارے کا سارے، آپ جسے آبجیکٹو دور کہتے ہیں، جسے سائنٹیفک میتھڈولوجی کا دور کہتے ہیں، اس میں آپ کے پاس وہ بم بھی ہیں کہ 2-3 پھینکے اور پوری دنیا کو ختم کر دیں۔ اب اگر آپ غور سے دیکھیں تو آج کا انسان لیس ہیومن ہے، وہ جو غیر آبجیکٹو، غیر معروضی انسان تھا، وہ زیادہ ہیومن تھا، اس کے ایموشنز زیادہ پاورفل تھے، اس کی سینسٹیوٹی زیادہ وائبرنٹ تھی آج کی نسبت۔ سوچیں، ٹرومین امریکی صدر تھا جب دوسری جنگ عظیم ختم ہو رہی تھی نا، اس نے آرڈر کیا جاؤ اور ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹم بم پھینک کے آؤ، جس کے نتیجے میں 1 لاکھ سے زیادہ لوگ مر گئے۔ اس بندے سے اگلے دن سوال کیا گیا، صحافی نے پوچھا کہ تم نے ایک آرڈر دیا، 1 لاکھ بندہ مر گیا، کیا تم اس رات سکون سے سو پائے؟ اس نے کہا ہاں میں بالکل سکون سے سویا، بلکہ اصل واقعہ تو یہ ہے کہ مجھے بڑے عرصے بعد سکون کی نیند آئی، فتح سے میں سرشار تھا، اور ایک عجیب سی میری نا، جسے آپ کہتے ہو نا نشے میں ہائی حالت، وہ حالت تھی۔ ایک بندے کے ایک آرڈر نے 1 لاکھ بندہ مار دیا۔ یہ آپ کی سائنس کی ترقی ہے۔ آپ کی سائنس سوشل میڈیا ایپس بنا رہی ہے، سوشل ایلینیشن بڑھ گئی ہے۔ فیس بک بنانے سے کیا لوگ ایک دوسرے سے جڑ گئے ہیں؟ کہ اور دور ہو گئے ہیں۔ 1000 میل دور بیٹھے بندے سے آپ قریب ہیں، دوسرے کمرے میں بیٹھی ماں رو رہی ہے، اس کے ساتھ آپ کا رابطہ ہی نہیں ہو پا رہا۔ تو آپ کی زندگی کے تجربے پر تو اس کا اثر مائنس پڑ رہا ہے، منفی پڑ رہا ہے۔ تو یہ ہاں اسے آپ مفید طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ وہی دوستیاں آپ سالڈ بیس پہ بنا سکتے تھے، ایک وقت تھا نا جب رشتوں میں وہ جان تھی، اب کہاں ہے؟ تو آپ کی سوشل میڈیا ایپس نے آپ کو سوشلی گیدر کیا ہے یا ایلینیشن کو مزید گہرا کیا ہے؟ اس وقت کے خاص طور پہ آپ جس معاشرے میں رہتے ہیں، اس پاکستانی معاشرے کو ذرا غور سے دیکھیے تو صحیح، یہ نوجوان جس اذیت سے گزر رہا ہے، آپ کی سوچ ہے۔ اچھا آپ ایٹم سے گئے تھے انرجی ڈھونڈنے، سائنٹیفک فینومینا ہے نا، نیوکلیئر انرجی سے آپ نے سوچا یہ تھا آپ کے بقول کہ ہم انرجی ڈھونڈنے جا رہے ہیں، بجلی کی ضرورتیں پوری ہو جائیں گی، پاور شارٹیج دنیا بھر سے ختم ہو جائے گی۔ آپ بنا کے کیا لائے ہیں؟ ایٹم بم۔ آپ کے پاس اتنے ایٹم بم ہے کہ اس دنیا کو کتنی دفعہ تباہ کیا جا سکتا ہے۔ ایک اور چیز بھی ہے نا کہ وہ ایٹم بم پولیٹیکل ریزن کی وجہ سے لوگوں نے بنائے، ایک عام انسان کا تو اس کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ عام انسان پولیٹیکل لیڈرز کہاں سے نکلتے ہیں؟ انہیں نکلتے انہیں سے ہی ہے، اسی ٹھیک سوسائٹی ہے۔ سے نکلتے ہیں نا۔ میں کہتا ہوں عام انسان کو، چلو عام انسان کی مثال دے دو، آپ انڈیا سے کیوں نفرت کرتے ہو؟
मतलब हम पर्सनली तो नहीं करते, हम लोगों को जो दिखाया जाता है उसकी बेस पे नफरत पैदा कर रहे हैं लोग, आपने नहीं तो देख सोशल मीडिया पे लोग एक दूसरे के साथ। आप इसको ऑब्जेक्टिव, जो आप कहते हो ना साइंस की अजमत का गुण गाते हो, उसके पीछे रीजन एक है कि साइंस ऑब्जेक्टिव लगती है, रीजनेबल लगती है, साइंस समझ में आती है, हमारा इंसानी दिमाग उसको समझ पाता है। ये तो आपको समझ में आ रहा है कि साइंस ऑब्जेक्टिव है, इसलिए साइंस की अजमत के गुण गाओ। तो ये ऑब्जेक्टिव आपको क्यों नजर नहीं आ रहा कि मैं इंडिया से क्यों नफरत कर रहा हूं? इस पे आप बैठ के सवाल क्यों नहीं उठाते? ये ऑब्जेक्टिव है? नहीं, इस एक पे कौम से मुझे खाम खा की नफरत सिखा दी गई है, एक इंडियन पाकिस्तानी से खाम खा नफरत कर रहा है। अभी आप देख लें अफगानिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात बिगड़ गए हैं, एक अफगानी खाम खा पाकिस्तान से नफरत कर रहा है, एक पाकिस्तानी खाम खा अफगान से नफरत कर रहा है। इस पे आप सवाल नहीं उठाते, हालांकि ये निरा अनऑब्जेक्टिव है, नॉन ऑब्जेक्टिव है, गैर मारूजी है, इसकी कोई तुक नहीं बनती कि किसी ने कोई स्टेप उठाया, किसी लीडर ने, किसी पॉलिटिकल लीडर ने, किसी फौजी हुक्मरान ने, किसी फौजी रहनुमा ने, हम उसकी बुनियाद पर सारे के सारे ही नफरत करने लग गए। तो ये साइंस की वजह से है कि आपको मोल्ड किया जा सकता है, साइंटिफिक टूल्स हैं कि आपके खिलाफ कंपेन चलाई जा सकती है, आपके थॉट्स को मोल्ड किया जा सकता है, आपकी ज़िंदगी के तजर्बे को फेक किया जा सकता है। एंड पॉलिटिकल लीडर्स आर फेकिंग योर इमोशंस, योर थॉट्स। और ये कोई मामूली चीज़ नहीं है, क्योंकि जो आप मुआशरा डेवलप करेंगे ना, जिसका कंट्रोल आपने इनको दे दिया है, ताकतवर हल्कों को, जो माशरा वो डेवलप करेंगे वो फ़र्द को ग्रो करेगा, और फ़र्द में वो सारी जहरीली चीज़ें उड़ेल देगा जो उस माशरे में होंगी। इसलिए आप चाहें ना चाहें, आपका बच्चा इंडिया से नफरत करता मिलेगा, इंडियन बच्चा पाकिस्तान से नफरत करता मिलेगा। अदरवाइज अगर आप इसको ऑब्जेक्टिवली साइंटिफिक मेथोडोलॉजी के साथ सोचें तो इसकी तो क्या बनती है? आप हमसाए हो, आप एक ज़मीन शेयर करते हो, एक लोकेलिटी शेयर करते हो, आप सदियों एक साथ रहे हो, आपका तो उल्टा रिश्ता गहरा होना चाहिए था। और ये तो चलो कौमी सतह पर छोड़ दो, मैं कहता हूँ, जब आप कहते हो कि ये तो हमें तो नहीं पता जी, ये तो पॉलिटिकल लीडरों ने हमारे बस ब्रेन वॉशिंग कर दी है, चलो उन्होंने ब्रेन वॉशिंग कर दी है। आपकी फैमिली में क्या हो रहा है वो नहीं देख पाते आप। वही बच्चे, वही बहन भाई जो एक थाली कटोरी में खाते रहे, वो बड़े हुए आपकी इस साइंटिफिक नेमतों के दौर में, और वो एक दूसरे से नफरत कर रहे हैं, एक दूसरे की शक्ल देखना गवारा नहीं कर रहे, बात करना गवारा नहीं कर रहे। ये तो ब्रेन वॉशिंग नहीं की गई, आपको तो सिखाए गए हैं आइली निज़ाम और जॉइंट फैमिली सिस्टम की नेमतें सिखाई गई हैं। तो ये आपने कैसे कर ली? वो तो तो फर्द और पॉलिटिकल लीडर्स अलग चीज कोई नहीं है, आपकी सोसाइटी में से निकले हुए हैं सारे के सारे। आपकी सोसाइटी ऐसी है अगर आपका हुक्मरान वैसा है, तो आपका फर्द वैसा है अगर आपका लीडर वैसा है। तो इसको इस कंटेक्स्ट में आप नहीं देख सकते कि जी ये तो हमें सिखा दिया गया। जो कुछ नहीं सिखाया गया है वो भी आप सीख रहे हैं। हाँ, मजहबी तजर्बा इस इंडिविजुअल सतह पर आपके लिए कितनी बड़ी नेमत हो सकता है, आपकी सोच है। अगर आप मेडिटेटिव हो जाते हैं, अगर आप अपने साथ बैठना सीख जाते हैं, तो आप ना सिर्फ ये कि अपने भाई बहनों इर्द गिर्द से नफरत करना छोड़ देंगे, आप इंडिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान इनसे नफरत करना भी छोड़ देंगे। मैं ये कहता हूँ कि कौन सा ज़्यादा एक्सपेंसिव है, किस में एक्सपेंशन की गुंजाइश ज़्यादा है, किस तजर्बे में? मजहबी तजर्बे में, उस लिहाज से तो स्पिरिचुअल तजर्बे में। मजहबी अगर आपकी ज़िंदगी का तजर्बा बुरा है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता साइंस किस तरक्की करके कहाँ पहुँचती है। असल में ये साइंस की जो अज़मत का कंसेप्ट है ना, मैं उसको बुरा नहीं कहता, मैं उसके खिलाफ भी नहीं हूँ। मुझे पसंद है कि 10 दिन सफ़र क्यों करूँ, मैं जब 2 घंटे में पहुँचा जा सकता है। मुझे पसंद है कि एक मैसेज जो अमेरिका भिजवाना है वो 1 साल में क्यों पहुँचे, उसी वक़्त फ़ोन करके पहुँच जाए। ये अच्छी चीज़ें हैं, कतई बुरी चीज़ें। इसने इंसानी ज़िंदगी को आसान किया है। साइंस की मुखालफत की बात नहीं हो रही। इसमें खराबी पता है क्या है? सारी की सारी आपकी तवज्जो बाहर की तरफ चली गई है। मजहबी तजर्बे का हुस्न ये है कि वो सारी की सारी तवज्जो आपकी तरफ लेके आता है, और जिसे आप कायनात समझते हो ना, दुनिया समझते हो ना,
یہ اصل میں آبجیکٹو واقعہ ہے نہیں، یہ سبجیکٹو ہے۔ اس باغ میں آپ بیٹھے ہیں، میں بیٹھا ہوں، آپ جس طرح اسے پرسیو کر پا رہے ہیں، لازمی نہیں کہ میں اسے ویسے ہی پرسیو کر پا رہا ہوں۔ یہ دنیا جیسے آپ کے ذہن میں ہے، لازمی نہیں کہ میرے ذہن میں ویسے ہی ہو۔ تو دنیا میں جتنے لوگ گھوم رہے ہیں نا، ایکچولی اتنی ہی دنیایں موجود ہیں۔ تو یہ دنیا، بیرونی دنیا جتنی آبجیکٹو نظر آتی ہے اتنی ہے نہیں۔ الٹیمیٹلی یہ بھی سبجیکٹو پرسنل تجربہ ہے، انفرادی تجربہ ہے۔ ایک خوش آدمی، بلس کی حالت میں ڈوبا آدمی، پیسفل آدمی، رات کو بیٹھا ہے اپنے صحن میں اور چاند کو دیکھتا ہے، اس کے لیے چاند ایک اور مطلب رکھتا ہے۔ ایک ڈپریس آدمی، انزائٹک آدمی، کوئی بریک اپ ہوا آدمی، کسی کی فیملی میں کوئی شدید مسئلہ ہوا، وہ آدمی اسی چاند کو دیکھتا ہے، چاند اور مطلب دیتا ہے۔ تو یہ آپ کی جو آؤٹر ریئلٹی ہے نا، یہ جسٹ ریفلیکشن ہے آپ کی انر ریئلٹی کا۔ ایک پیسفل آدمی اس کائنات کو جیسے دیکھتا ہے وہ اور ہے، ایک ڈپریسو آدمی جب اس کائنات کو دیکھتا ہے وہ اور ہوتا ہے۔ سائنسی تجربہ یا مذہبی تجربہ، ان میں مقابلے کی بات ہی نہیں ہے۔ میں اس کو کہوں تو یوں کہوں گا کہ سائنسی تجربہ، یہ سائنٹیفک ایکسپلینیشن آف لائف آپ کو بہت ہیلپ کرتی ہے، انٹلیکچولی چیزوں کو سمجھنے میں بہت مدد دیتی ہے۔ وہ آپ کی کمائی ہے، وہ انسان کی محنت ہے، اس کو کٹ آف کرنے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن مذہبی تجربے کو آپ ایک سیکنڈ میں کٹ آف کر دیتے ہیں، یہ کہہ کر کے یہ کہانیاں ہیں۔ یہ کہانیاں ہیں وہ جنہوں نے انسانی زندگی کو چھوا ہے، آپ کو چھو نہیں پا رہی، کیونکہ آپ کسی اور فیلڈ میں کھڑے ہو کر اس کو جج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مذہبی تجربہ آپ پر گزرے، روحانی واردات آپ پر گزرے، کسی وقت آپ میڈیٹیٹو حالت سے ہو کر آئیں، کسی وقت آپ کسی سائیکیڈیلک ٹرپ سے ہو کر نکلیں، تو چیزوں کے مطلب بدل جائیں گے۔ اگر وہاں وہ رول پلے نہیں کر رہا تو جو آپ اسے کہانی کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے۔ انسان ایوولوشن کے ذریعے سے یہاں تک پہنچا ہے، یا یہ سڈن کوئی واقعہ تھا جو انسانی تاریخ، جو اس کائنات کی تاریخ میں برپا ہوا؟ ہر دو صورتوں میں اہم ترین چیز ایک ہی رہتی ہے، آپ کی زندگی کا تجربہ کیسا ہے، آپ کی زندگی پر آپ کی زندگی کا بیک گراؤنڈ کیسا ہے۔ بیک گراؤنڈ سے میری مراد یہ ہوتی ہے کہ فرض کریں ابھی آپ بیٹھے ہیں، آپ کے دوست آ گئے، آپ اندر سے ڈپریسو ہیں، دکھی ہیں، اداس ہیں، دوست آ گئے، آپ ہنس کے ملنا شروع ہو گئے، کھیلنا کودنا شروع ہو گئے، لیکن آپ کے بیک گراؤنڈ میں ایک ناگواری چل رہی ہے، تو یہ خوشگواری فیک ہے۔ بیک گراؤنڈ پہ نظر رکھنے کا نام جو ہے نا، اس کا نام ہے مذہبی تجربہ، روحانی تجربہ۔ اور فور گراؤنڈ کو دیکھنا، یہ ہے آپ کی سائنٹیفک حقیقت۔ اب آپ مکان تعمیر کریں جب، تو سائنٹیفک اصولوں کو سامنے رکھیں، جب آپ گاڑی خریدیں تو سائنٹیفک اصولوں کو سامنے رکھیں، لیکن جب آپ پرسنل لمحات میں اپنے ساتھ بیٹھے ہوں اور وہاں سوچیں چل رہی ہیں اور بزنس چل رہا ہے، کاروبار چل رہا ہے، سارا کچھ چل رہا ہے، اور آپ اداس، انزائٹک، ڈپریسو ہو رہے ہیں، تو یہ مسئلہ ہے نا۔ وہاں آپ ریلیجس ایکسپیرینس کی طرف جائیں، اسپریچول ایکسپیرینس کی طرف جائیں، زیادہ سے زیادہ میڈیٹیٹو رہیں، تو دونوں میں کہیں کوئی جنگ نہیں ہے۔ آپ کو جنگ کریٹ کرنی کیوں ہے؟ میرا خیال ہے آج کا ہمارا ٹاپک یہاں پہ ختم ہوتا ہے۔